شوہر کی موت کے بعد میری زندگی ایک ویران صحرا بن گئی تھی۔ میں اور میری ننھی سی بیٹی جیسے زندگی سے بے دخل ہو چکے تھے۔ بیوی کا دکھ کیا ہوتا ہے، یتیمی کا زخم کیسا ہوتا ہے، یہ میں نے اپنی ہڈیوں تک محسوس کیا۔ مگر جو زخم میری ساس نے دیے وہ شاید موت سے بھی بدتر تھے۔ وہ ہمیں دو نوالوں کو ترساتی، ماں بیٹی کچرے میں کھانا تلاش کرتی۔ ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دل میں ارادہ کیا آج اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ میں لرزتے قدموں سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر جو منظر وہاں دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس تو فرش پر بے ہوش پڑی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا مٹکا اور آنکھوں سے بہتے آنسو، جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہوں۔ میرا ہاتھ جو اسے ختم کرنے کے ارادے سے اٹھا تھا، ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ وہ بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پیچھے ہٹی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ وہ عورت جو کل تک ظالم لگتی تھی، آج ایک بے بس ڈری ہوئی ماں بن چکی تھی۔ کیا میرے دل میں جو نفرت بھر گئی تھی وہ سب سچ تھا؟ کیا میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا؟ اسی لمحے میری بیٹی کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنی دادی کو، اور پھر کہا، امی، دادی کو کچھ ہو گیا ہے کیا؟ ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس کے معصوم سوال نے جیسے میرے اندر برسوں سے جمے زہر کو پگھلا دیا۔ میں ساس کی طرف بڑھی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو شاید مجھ سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ میں بیوہ ہوئی تو صبح سے لے کر شام تک میری ساس مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، مگر جب کھانا دینے کی باری آتی تو وہ صاف کہتی، شوہر مر گیا ہے تو سمجھوتا کرو، جب زیادہ کھانا ہوگا تو دے دوں گی، اور میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ میں تو پھر بھی برداشت کر لیتی تھی، تھوڑا بہت مل گیا تو گزارا ہو جاتا تھا، لیکن میری بیٹی جو صرف 8 سال کی تھی، اس سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا تو میں چپ ہو گئی اور اس کی خاطر زندگی گزارنے لگی۔ رات کترا کترا کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوک سے میری جان جا رہی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک آنسو بھری نگاہ اپنی بیٹی کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں اپنے شوہر سے شکوہ کرتے ہوئے بولی تھی، کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ آپ کی بیوی اور بیٹی بہت اذیت بھری زندگی گزار رہی ہیں، خدا کے لیے لوٹ آئے، اتنی سزا نہ دیں۔ میں تو بے قصور ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اوپر والے، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تڑپ کر بولی تھی۔ رات کترا کترا کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً کروٹ موڑ لی تھی۔ کہنے کو میں جاگ چکی تھی، لیکن میں سونے کا ہی ناٹک کر رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا جب میں اٹھ جاؤں گی تو میری بیٹی مجھ سے ناشتے کا مطالبہ کرے گی، تو میں اسے کہاں سے ناشتہ کراؤں گی؟ یہی وجہ تھی کہ میں سوتی بنی رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری جب میری بیٹی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنا بستہ اٹھا کر اسکول چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر مجھے خوب رونا آیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش کی گھڑی مجھ پر آ گئی تھی؟ بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ میں نوکری کرنے کے لیے باہر چلی جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ جاتی تھی کہ میری ساس کبھی مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور اگر میں نے یہ قدم نکالا تو میری ساس مجھے گھر سے ہی باہر نکال دے گی۔ اس لیے میں نے اپنے پاؤں روک لیے تھے۔ ابھی مزید تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میری ساس کمرے کے اندر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی تھی، کیا بیٹھی بیٹھی بستر توڑ رہی ہو؟ چلو آؤ اور برتن دو، اس کے بعد ناشتہ تیار کرو، تمہارے سسر جی اور دیور کو بھی کام پر جانا ہے، تمہاری طرح ہڈ حرام نہیں ہے۔ وہ یہ بول کر واپس چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی دھکیل دیا تھا اور خاموشی سے کچن میں آ کر اپنی ساس کے کہنے پر اپنے سسر اور دیور کا ناشتہ بنانے لگی تھی۔ میرے دل میں بس یہی دعا تھی کہ یہ دونوں کچھ چھوڑ دیں تو میں اپنی بچی کے لیے رکھ دوں گی، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج جب وہ اسکول سے آئے گی تو مجھ پر کیا قیامت ڈھائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے درمیان وہ گھر واپس آئی تھی اور فوراً چہکتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے منموہنے چہرے کو دیکھا۔ میں بھی اس کے چہرے پر پیار کرتی، اس سے پہلے ہی اس نے میری کلائی کو تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، ممی جلدی سے کمرے میں آئے، میں آپ کے لیے بہت مزے کی چیز لائی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ جب بھی وہ اسکول سے آتی تھی تو مرجھائی ہوئی ہوتی تھی،
لیکن آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا تھا۔ اس کے بعد کھڑکی کے پردے بھی ڈال دیے تھے۔ میں اس کی کارروائی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیگ بستر پر رکھا اور اس میں سے ٹفن نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں، آئے ہم دونوں جلدی سے کھا لیتے ہیں، ورنہ اگر دادی اماں نے دیکھ لیا تو یہ بھی چھین لیں گی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی تھی، ماہم یہ کہاں سے کھانا آیا تمہارے پاس؟ میں نے تو تمہیں کوئی پیسے نہیں دیے تھے۔ میں حیرانگی بھرے لہجے میں بولی، اور پھر جو بات اس نے کہی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ وہ کہنے لگی، ممی صبح مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، بھوک بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی جب میں ٹیچر سے بہانہ کر کے کینٹین گئی تھی۔ وہاں پر سب کام میں مگن تھے۔ میں نے بہت احتیاط سے یہ کھانا چوری کیا۔ اب ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ بریک ٹائم پر میرا دل کیا کہ میں کھانا کھا لوں، مگر پھر میں رک گئی تھی کہ کیا پتہ آپ بھی بھوکی ہوں تو ہم دونوں ماں بیٹی ساتھ میں کھا لیں گے۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میری چھوٹی سی بیٹی چوری کرنے لگی تھی۔ بھوک انسان سے کیا نہیں کرواتا، اور میں نے بے ساختہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگی تھی۔ اس نے میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کو فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب آپ کا خیال رکھوں گی۔ پاپا چلے گئے تو کیا ہوا، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ وہ ایسے بولی تھی جیسے وہ کوئی 20 سال کی لڑکی ہو۔ میں نے اسے اپنے سینے سے ہی لگا رکھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگی تھی۔ وہ بھی مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر دے رہی تھی جو میں خاموشی سے تناول کر رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ ابھی میں ٹفن سمیٹتی اس سے پہلے ہی میری ساس نے میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا تھا۔ میری بیٹی نے جلدی سے وہ ٹفن اپنے بیگ میں رکھ کر بیگ کو ایک طرف پھینک دیا تھا اور بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا تو میری ساس غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی، میں تمہیں بول کر گئی تھی کہ سارے برتن دھو لینا، مگر تمہیں شاید سمجھ نہیں آتی میری بات۔ آنے دو تمہارے سسر کو، آج ہی تمہارا بندوبست کرتی ہوں، نکالوں گی نا اس گھر سے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں ممی میں معافی مانگتی ہوں، وہ ماہم تھک گئی تھی، میں اس سے باتیں کر رہی تھی، میں ابھی برتن دھو دیتی ہوں۔ یہ بول کر میں نے فوراً کچن کی راہ لی تھی اور اپنے آنسو پیتے ہوئے جلدی جلدی کام کرنے لگی تھی۔ میری ساس ایک نظر مجھے دیکھ کر اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ آج میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا ہی حال میرا تھا۔ بے شک آج بھی مجھے میرے شوہر یاد آ رہے تھے، لیکن آج کے دن شدت تھوڑی کم تھی، مگر مجھے افسوس بے انتہا تھا کہ میری بیٹی نے کھانا کھانے کے لیے چوری کی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ایسا سبق نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اگر میں آج اسے روک دیتی تو وہ کل دوبارہ کھانا نہ لاتی، پھر ہم دونوں ماں بیٹی کا کیا ہوتا۔ یہی سوچ کر میں نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ رات کو جب میں کمرے کے اندر گئی تو میری بیٹی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی اور اپنی گڑیا کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا ماہم، کیوں رو رہی ہو؟ جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ممی بھوک لگ رہی ہے، صبح کھانا کھایا تھا، دادی نے کچھ نہیں دیا۔ میں نے سر کو نفی میں ہلایا، آنسو میری آنکھوں میں بھی بھر آئے تھے، لیکن میں نے انہیں جذب کر لیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر لوری دینے لگی تاکہ وہ جلدی سو جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، ہم لوگوں نے بہت خوشیاں منائی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ماہم کا بہت خیال رکھیں گے، اسے زندگی کی ہر آسائش دیں گے۔ میں بے انتہا مجبور تھی۔ ماہم دروازے پر کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی تھی، ممی کمرے کے اندر آ جائیں، دراصل مجھے یہ ہوم ورک سمجھنا ہے۔ یہ بات اس نے اپنی دادی کو سنانے کے لیے بولی تھی۔ میں اس بات کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میری 8 سال کی بیٹی بہت زیادہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے برتن کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنی بیٹی کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ اس نے آج بھی کینٹین سے کھانا چوری کیا تھا اور آج کھانا کافی مقدار میں تھا۔ وہ میری طرف کھانا بڑھاتے ہوئے بولی تھی، تھوڑا سا کھانا رات کے لیے رکھ لیں، ہم دونوں ساتھ میں کھائیں گے، پھر رات میں بھوک لگتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا، باقی ابھی ہم دونوں یہ کھا لیتے ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی سی جھومپش دی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تلامل کرنے لگی تھی۔ میرا دھیان زیادہ تر باہر کی طرف ہی تھا، کیونکہ اگر میری ساس نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت بڑا عذاب مجھ پر نازل ہو سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔
اب روزانہ میری بیٹی اسکول سے کھانا چوری کر کے لے آتی تھی اور ہم لوگ مل کر کھا لیتے تھے۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ آج جب میری بیٹی کھانا لے کر آئی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر یہ سوال پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ممی میں کھانا تو زیادہ لائی ہوں مگر یہ رات تک ہم کھا لیں گے، پھر کل کیا ہوگا؟ کل تو سنڈے ہے، اسکول بند ہے، ہم اس وقت کیا کریں گے؟ وہ جتنی پریشانی سے بولی تھی میرا دل کیا کہ میں اپنا آپ ختم کر لوں۔ میری بیٹی جو صرف ابھی 8 سال کی تھی وہ کھانے کی فکر کر رہی تھی، جس کو ابھی صرف کھیلنا تھا، جس کی زندگی میں صرف اور صرف مزے تھے، وہ کھانے کی فکر کر رہی تھی کہ کل کا دن کیسے گزرے گا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اوپر کی طرف اشارہ کر کے بولی، وہ اوپر والا بہت مہربان ہے، اس پر یقین رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دے گا۔ چلو جب تک کھانا کھاؤ تو میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ یہ بول کر میں اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے سر کو نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ میں چپ چاپ اپنی بیٹی کے قریب بیٹھ گئی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ سنڈے کا دن بھی اسی طرح سے ہی گزر گیا تھا، مگر جب اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے چمکا تو ہم دونوں ماں بیٹی پریشان ہو گئی تھی، لیکن جب کمرے سے باہر آئیں تو میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ آج میری ساس کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے کوئی منت مانگی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے گاؤں والوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی ساس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور سر جھکا کر بولی تھی، ممی جی آج آپ ہمیں بھی کچھ دے دیجیے گا اگر بچ جائے تو۔ میں بہت ہچکچاتے ہوئے بولی تھی جب انہوں نے میری جانب ایک سر نگاہ ڈالی تھی اور قوت سے بولی تھی، ہاں ہاں دے دوں گی، ابھی فی الحال جاؤ، بہت کام ہے۔ یہ بول کر وہ اپنے آپ میں مگن ہو گئی تھی، جبکہ میں خوشی سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنی بیٹی کو بتایا کہ آج کے کھانے کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ میری بیٹی بھی چہک اٹھی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے چلی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے دوبارہ آواز دی اور اپنے ساتھ کام میں لگا لیا تھا۔ میں سارا دن ان کے ساتھ لوگوں میں کھانا بانٹتی رہی۔ بے شک مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن ساس کی طرف سے بالکل اجازت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا۔ میری بیٹی بھی تھوڑی دیر بعد آ گئی تھی اور مجھ سے کھانے کا مطالبہ کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس کو یہی بول کر دلاسا دے دیا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو، ممی جی نے کہا ہے کہ ابھی کھانا لوگوں میں بانٹنے دو، اگر بچ گیا تو ہمیں بھی دے دیں گی۔ میری بیٹی بہت خوش ہو گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی تھی، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری امید ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میری ساس کا رویہ لمحہ با لمحہ تبدیل ہو رہا تھا۔ جب سب کو کھانا دے دیا تو میں نے ایک بار پھر اپنی ساس سے بہت ہی عاجزی سے کہا تھا، ممی اب تو سب میں کھانا تقسیم ہو گیا ہے، مجھے اور اپنی پوتی کو بھی کچھ دے دے۔ جب انہوں نے مجھ پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی تھی اور غصے سے بولی تھی، کیوں ہم تمہیں کیوں دیں؟ ہم نے تمہارا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، جب دیکھو سر پہ آ جاتی ہو، کھانا دے دو، پانی دے دے، کپڑے دے دے، پیسے دے دے، ہم تمہارے نوکر ہیں۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، یہ چھت دی ہوئی ہے، یہی تم غنیمت جانو، بے وجہ کا مجھے یا میرے شوہر یا میرے بیٹے کو پریشان کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بول کر انہوں نے میرے سامنے کافی سارا کھانا جو بچ چکا تھا اسے فریج میں رکھا تھا اور تالا لگا کر چابی کمرے کے اندر لے گئی تھی۔ میری بیٹی کمرے کی دہلیز پر کھڑی یہ سب منظر نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کے جاتے ہی وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، کوئی بات نہیں ممی، مجھے اتنی بھی بھوک نہیں لگی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اس کے چہرے پر سے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بھوک سے نڈال ہو چکی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایک 8 سالہ معصوم بچی کب تک بھوک برداشت کرے گی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اس نے ایک اناج کا دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی تھی، آپ پریشان نہ ہوں، کل میں اسکول سے کھانا زیادہ لاؤں گی تو ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہو جائے گا، آپ ادھر آ جائیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور مجھے بستر پر لٹا دیا، لیکن بھوک سے تو میری جان بھی سوکھ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بھوک سے کافی نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ باہر آئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، کھانا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، خدا کبھی کسی کو پیٹ کی بھوک سے پریشان نہ کرے۔ یہ بول کر میں نے کچرے میں سے کھانا نکالنا شروع کیا تھا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بیٹی وہیں کھڑی یہ سب کاروائی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ میرا کلیجہ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے یہ لمحہ بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔
میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچرے میں سے کھانا نکالا تھا اور اس کو دے دیا تھا، جبکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اب کھانا کھانے لگی تھی۔ جو کھانا گندی پلیٹس میں بچ گیا تھا وہ میری ساس نے کچرے میں پھینک دیا، اور اب ہم انہی کے گھر کی ہو کر کچرے میں سے کھانا چن رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ اچانک ہی میری بیٹی کو بہت تیز کھانسی لگ گئی اور وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ میں اپنا کھانا چھوڑ کر گھر کے اندر آئی تھی اور جلدی سے اس کے لیے پانی لیا اور بھاگ کر باہر آئی۔ میں نے اس کے لبوں سے پانی لگایا تو وہ گٹاگٹ پی گئی اور میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ممی کوئی بات نہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ سب شاید ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ جب تک ہمارے نصیب میں یہ سب ہے ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کبھی اپنی قسمت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ میری ٹیچر اکثر کہا کرتی ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں اوپر والا ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی تھی۔ پیٹ کی آگ تو بجھ چکی تھی لیکن میرا دماغ بہت گرم ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں۔ یہ وقت میرے لیے بہت اذیت بھرا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ پر ایسی گھڑی آ جائے گی۔ کہنے کو میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے پہلے دن ہی یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ بیٹا اب تمہارا گھر یہی ہے، تمہاری بیٹی پیدا ہو چکی ہے، اب ہم تمہاری دوسری شادی بھی نہیں کروا سکتے۔ تمہارے بھائی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان لوگوں کی اپنی زندگی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے سسرال میں ہی رہو۔ جس طرح تمہاری ساس تمہیں لے کر چلتی ہے ان کی حکم عدولی کرو۔ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا سانحہ پیش آ جائے گا۔ میرے ہی گھر والے مجھے چھوڑ دیں گے، اور اب جو ذلت مجھے میرے سسرال میں مل رہی تھی اس نے مجھے مزید توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں اپنے آپ تک تو یہ سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن جو سلوک یہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ کر رہے تھے وہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر میں کمرے میں لیٹی اسی بارے میں سوچتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کر چھت پر چلی گئی تھی۔ آج میں بہت اداس تھی، میری آنکھوں سے بھر بھر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے آج اپنے شوہر بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگر میرے شوہر اس دنیا میں ہوتے تو کبھی بھی مجھ پر اور میری بیٹی پر ایسا وقت نہیں آتا۔ کہنے کو میری ساس نے آج پورے گاؤں میں کھانا بانٹا تھا۔ ان کے پاس اتنا کھانا تھا کہ اگر وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو ایک ایک پلیٹ بھی کھانے کو دے دیتی تو کھانے میں بالکل بھی کمی نہیں آتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہم سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرا اور میری بیٹی کا قتل کر دے، حالانکہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں بھی ان کی ہر بات مانتی تھی اور میری بیٹی بھی ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ جو اس کی دادی کہا کرتی تھی اس پر سر جھکا دیا کرتی تھی۔ مجھے بھی وہ صبح سے لے کر شام تک ملازمہ کی طرح رگڑتی تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں ماں بیٹی کو کھانا نہیں دیتی تھی۔ انہیں تو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ آج میرا دل بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی اس چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن میں نے اپنی نفی کی تھی۔ میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی ابھی جو میں اپنی بیٹی کا تھوڑا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اگر میں مر جاتی تو میرے بعد میری بیٹی کا خیال کون رکھتا؟ وہ تو زندہ ہوتے ہی مردہ ہو جاتی۔ یہی سب سوچ کر میں نیچے آ گئی تھی اور واپس اپنے کمرے میں بیٹھ چکی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی چین۔ میں اپنی بیٹی کے بالوں میں مسلسل ہاتھ پھیر کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جہاں سے ہم نے کھانا نکال کر کھایا تھا وہ بہت ہی گندی جگہ تھی اور مجھے یہی پریشانی تھی کہ کہیں میری بیٹی بیمار نہ ہو جائے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو میں اس کا کہاں سے علاج کرواتی؟ میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ ابھی میں اپنی معصوم بیٹی کا چہرہ دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک مجھے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اس وقت بھلا کون کھانا کھا سکتا تھا؟ میں کچھ سوچ کر باہر آئی تو میری ساس ہی اپنے کمرے میں کھانا لے کر جا رہی تھی۔ میں نے غصے سے ان کی پشت کو گھورا۔ یہ عورت کتنی ظالم تھی، اس کو ذرا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم ماں بیٹی بھی اس گھر میں رہتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی کھانا کھانے کے لیے چاہیے۔ میرا دماغ یکدم خراب ہو گیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ آج میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آج میں اس کو اس بات کا احساس دلا کے رہوں گی کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میری معصوم سی بچی کو جس طرح یہ عورت رولا رہی تھی،
آج میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح سے رویا جاتا ہے۔ میں بس تھوڑا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بار اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو جائے تو میں آج اپنی ساس کو اچھی طرح سے بتاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر مزید گزری تھی جب ان کے کمرے کی لائٹس آف ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نگاہ اپنی بیٹی کے وجود پر ڈالی اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر خاموشی سے اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت دھیان سے ایک طرف کی لائٹ آن کی اور جب میری نگاہ بیڈ کے دوسری طرف گئی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بے یقین نگاہوں سے زمین پر سوئی ہوئی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میں بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھی اور دیکھا کہ میری ساس اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ قدرت کا انصاف جب حرکت میں آتا ہے تو نہ آواز ہوتی ہے، نہ ہجوم، نہ شور، بس انجام ہوتا ہے۔ جس عورت نے ایک معصوم بچی کا دانستہ بھوکا رکھا، وہ خود بھری پلیٹ کے سامنے بیٹھ کر دنیا سے چلی گئی اور وہ کھانا ہمیشہ کے لیے ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ نہ کوئی دعا، نہ آنسو، نہ کوئی یاد۔ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے پر دل میں کوئی خلا نہیں رہتا، بلکہ ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب یہ گھر صرف میرا اور میری بچی کا تھا۔ میں نے باہر ایک کمرے میں دروازہ لگوا کر کرائے پر دیا۔ وہاں ایک بزرگ نے سلائی کی دکان کھول لی۔ وہ نرم دل، دعا گو اور درشناس انسان تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ سلائی کرنے لگی۔ ہمارے ہاتھوں سے روزی نکلنے لگی اور دلوں میں شکر بھرنے لگا۔ وہ دن یاد آئے جب میں بیٹی کو لے کر در و دیوار کی طرف دیکھتی تھی اور آج انہی دیواروں سے رزق، عزت اور دعائیں نکل رہی تھی۔ تب سمجھ آیا کہ زندگی میں کچھ رشتے رکاوٹ ہوتے ہیں اور کچھ امتحان، لیکن اگر انسان صبر کر جائے تو قدرت خود انصاف کرتی ہے۔ اور جب رب انصاف کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ نہ آواز آتی ہے، نہ موقع ملتا ہے، صرف نتیجہ رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو ظلم کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں طاقت دی ہے وہی کسی دن تم سے طاقت چھین بھی سکتا ہے۔ یہ دنیا دائمی نہیں، جہاں جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے رب اسے وہ دیتا ہے جو کسی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اگر زندگی میں تکلیف ہے تو صبر کیجیے، کیونکہ صبر کے بعد آنے والا سکون دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انعام ہوتا ہے۔ اور اگر اختیار ہے تو مہربانی کیجیے، کیونکہ ظلم کا انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے اور دعاؤں کا صلہ ہمیشہ شاندار۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، بے حساب طاقت رکھتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا منصف ان کے اوپر بھی نظر رکھے بیٹھا ہے، اور وہ انصاف ایسا کرتا ہے کہ جس پلیٹ کو کسی معصوم کے لیے بند کیا گیا ہو وہی پلیٹ موت کی گواہ بن جاتی ہے۔ اگر آج تمہارے پاس اختیار ہے تو اسے کسی مجبور کی مدد کے لیے استعمال کرو، کیونکہ ایک دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک نوالا بھی نصیب نہ ہوگا۔